ان الحمد والقوة لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء وقال في موضع آخر علماء امتی كانبیاء بنی اسرائیل او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غافل عن ذكره الغافلون. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کو کھڑا کیا، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدد و نصرت فرمائی. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہاں تک علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جن کا تعلق عبادات اور معاملات سے ہے، ان کا سیکھنا ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہے اس کا سیکھنا پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض کفایہ ہے کہ کچھ حضرات سیکھ لے اور پھر دوسروں کو سکھائیں تب بھی کافی ہے. لیکن وہ مسائل جس کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے، انسان کے مکلف انسان کے اعمال سے ہے، ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے. جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، غسل ہے، وضو ہے، پیشاب اور پاخانہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی وہ مسائل جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ان مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں جس کو علماء سیکھتے ہیں، جو زندگی کے دیگر شعبے جات کے اندر ہم کو درپیش آتے ہیں، ان مسائل کے سیکھنے کو شریعت میں فرض کفایہ کہا گیا ہے کہ کچھ علماء کچھ حضرات اگر سیکھ لیں اور دوسروں کو سکھائے تب بھی کافی ہے. لیکن دوستو، آج اس امت مسلمہ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کرنے میں اتنا انہماک، اتنا انٹرسٹ نہیں بتاتے جتنا دنیاوی علم اور علوم اور فنون کو سیکھنے میں ہم ہماری خواہش، طلب، قرن فکر بتاتے ہیں. یہاں تک کہ آج کے دور میں ہم علم دین کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی اہمیت ہم دنیاوی اور عصری علوم کو دیتے ہیں. لیکن دوستو، یہ علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بشارتیں دی ہے انسانوں کو، اتنی بشارتیں دی ہے کہ خود اللہ نے فرمایا کہ علم آنے کے بعد اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کسی کے اندر آ سکتا ہے تو وہ علم والوں میں ہی آ سکتا ہے، وہ اہل علم میں ہی آ سکتا ہے، علماء میں ہی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں سمجھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو وہ علماء اکرام ہیں. پھر چاہے کتنے بھی حالات آئے، پھر چاہے کتنے بھی مصیبتیں آئے، کتنے بھی فقر و فاقے آئے، جن کے دلوں کے اندر علم نبی اور علم قرآن و علم حدیث پیوست ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے حوادثات اور دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں اور دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں ان کی پرواہ کیے بنا فقط اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور قرآن اور حدیث پر عمل کر کے یہ بتلا دیتا ہے کہ واقعی میں ہم اللہ والے ہیں. ہم مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے، اتباع کریں گے تو اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے. میں اور آپ
جس امام کے مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آخری عمر میں 3 سال تک جیل کے اندر انہوں نے کیا کری، زندگی گزاری 3 سال تک، اور 3 سال کے بعد آپ کا جنازہ نکلا ہے جیل میں سے، جنازہ نکلا آپ کا جیل میں سے، لیکن آپ کو رہائی نہیں ملی۔ بس کام کیا تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک کام سپرد کیا تھا کہ اس کام کو اپنا لو، باقاعدہ تم کو حکومت کے خزانے سے پیمنٹ بھی دی جائیں گی، لیکن قربان جائیے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ پر کہ انہوں نے بادشاہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بادشاہ نے جب ان کی خوشامد کی، ان کو پیمنٹ کا لالچ دیا، تب بھی بادشاہ کے آگے نہ جھکے نہ بکے۔ پھر بادشاہ غصہ ہو کر کہ بادشاہ کی بات کو تو نے ٹھکرا دیا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ اور کام کیا تھا؟ کچھ بہت بڑا کام نہیں تھا، کام بس یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار کے اندر ایک حلقہ ہوتا ہے جہاں پر علماء اکرام آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں پر قاضیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے قاضی بن جائے، میرے مفتی بن جائے، اور جو بھی امت کے اندر اور جو بھی حکومت کے اندر جو بھی مسائل آئیں گے ان مسائل کو یہ حل کرے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کوئی متقی اور پرہیزگار بادشاہ نہیں ہے، یہ مجھ سے خلاف شرع فتوے دلوائے گا، یہ مجھ سے خلاف شرع کام کرے گا، اور مجھے بادشاہ کے دباؤ میں آ کر خلاف شریعت اور خلاف قرآن و حدیث کام کرنا پڑے گا۔ امام اعظم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ لکھا ہے علماء نے کہ 3 سال تک برابر ہفتے 2 ہفتے کے گیپ سے بادشاہ کا ایلچی آتا، امام اعظم کو سمجھایا جاتا کہ آپ اس عہدے کو قبول کر لو، آپ قاضی بن جاؤ، آپ بادشاہ کے مفتی بن جاؤ۔ لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، میں اللہ اور نبی کی شریعت سے کھلواڑ کرنا نہیں چاہتا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کا جنازہ بھی نکلا تو جیل میں سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ جیل میں نکلا۔ تو دوستو علماء جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر علم کی شمع روشن کر دیتے ہیں تو دنیا کی چاہے کتنے بھی طوفان آ جائے اور کتنے ہی آندیاں آ جائے، ان کے دلوں سے ایمان اور علم کی جو روشنی ہے، جو شمع ہے، وہ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، استقامت کے کوہ پہاڑ تھے۔ ان کے آخری دور میں کیا ہوا؟ خرق قرآن کا مسئلہ اٹھا۔ جیسے کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی کیا اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ علماء سو کے بہکاوے میں آ گیا، اور اس نے بھی اپنا مذہب بنا لیا کہ ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ مسئلہ جب امام احمد بن حنبل کے سامنے آیا تو ڈٹ کر اس کی مخالفت کی، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر بھی علماء ہے، ادھر سب بکا علماء ہے، سرکاری علماء ہے جنہوں نے بادشاہوں کے خزانوں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ادھر علماء تھے، علماء حقانی تھے، احمد بن حنبل کی جماعت تھی۔ بڑے بڑے مناظرے ہوئے، دونوں طرف سے کیا ہے؟ دلائل آئے۔ لیکن جب دیکھا بادشاہ نے کہ احمد بن حنبل کے دلائل بڑھ رہے ہیں اور یہ جو دلیلیں دے رہا ہے اپنے مناظرے کے اندر، ان دلیلوں سے ہمارے علماء کیا ہو رہے ہیں؟ بالکل اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ کیا لگایا جائے؟ کوڑے لگائے جائے۔ ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل سے لایا جاتا، کوڑے لگائے جاتے۔ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، لکھا ہے علماء کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت کوڑے لگانے کے لیے امام احمد بن حنبل کو لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک ڈاکو ملا۔ ڈاکو کیا ملا؟ ڈاکو ملا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کے کان میں کہا کہ حضرت میں تو ایک ڈاکو ہوں، چوری کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا ہوں، مجھے جلادوں نے خوب کوڑے مارے، میں کئی مارتا ہوں، کیا پکڑا گیا، تھانے دار نے مجھے پکڑا، کئی مجھے کوڑے مارے، لیکن میں ڈاکو ہو کر میں نے اپنا ڈاکہ کبھی تسلیم نہیں کیا، کبھی تسلیم نہیں کیا، اپنا جرم میں نے قبول ہی نہیں کیا کہ میں ڈاکو ہو کر کے میں نے ڈاکہ مارا۔ جلاد مجھے مارتا جاتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈاکہ ڈالا ہی نہیں، تو میں ایک ڈاکو ہو کر اپنا ڈاکہ ڈالنا قبول نہیں کرتا۔ تم تو اللہ کے کیا ہو؟ شیر ہو، تم تو کیا ہو؟ اللہ کے ایک بڑے عالم دین ہو، شریعت کے عالم دین ہو، تم ان کے سامنے ہتھیار مت ڈال دینا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے کس کی بات کا اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے اس ڈاکو کے بات کا فائدہ پہنچا۔ پھر جب میدان کارزار میں جب لایا گیا تو بادشاہ ایک وزیر ملا، اس نے کان بننا شروع کر دیا کہ حضرت مان جاؤ، بولنا صرف کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے، قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، مان جاؤ۔ اب اس جلاد کو نہیں جانتے،
اس جلاد کو نہیں جائے، اس جلاد کا ایک کوڑا پڑتا ہے نا تو آدمی کی چمڑی کے ساتھ آدمی کے اندر گوشت بھی پھٹ جاتا ہے، اتنے خطرناک کوڑے مارتا ہے، اور کوڑے میں کوڑے کھانے کے بعد آدمی کی جلد اور گوشت اس طرح سے پھٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹاکے بھی نہیں پڑتے، اور بالآخر آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ قیدی کیا ہو جاتا ہے؟ زخم کی تاب نہ لگے ہلاک ہو جاتا ہے۔ مان جاؤ، بادشاہ کی مان لو اور قرآن کو مخلوق کہہ دو، کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ امام احمد بن حنبل نے بڑا پیارا جواب دیا کہ وزیر جا کر بادشاہ کو کہہ دو، جا کر بادشاہ کو کہہ دو کہ مجھے میرے رب کا قرآن محبوب ہے، مجھے میری جان پیاری نہیں ہے لیکن مجھے میرے رب کا قرآن پیارا ہے۔ میرے رب کے قرآن کے آگے اگر میری جان بھی چلی جائے اور اگر اللہ میرے بدن کے اندر 100 جانیں ڈال دے اور ایک ایک بار کر کے وہ جانیں جاتی رہے، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جب سے ہے قرآن تب سے ہے، اللہ کا کلام اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے۔ اللہ کی ذات جیسے لازوال ہے، لامحدود ہے، اللہ کا کلام بھی لامحدود ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا اور قرآن کو مخلوق ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لامحدود نہ ماننا ہے، اللہ کی لامحدودیت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ ہوں گے تو اللہ کا کلام اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ازل سے ہو، لازوال ہو، اور اللہ کا کلام بعد میں پیدا ہوا ہو؟ اس سے تو یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا جب تک اللہ کا کلام نہیں آیا اللہ نے کچھ بولا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ گونگے تھے؟ نہیں، جب سے اللہ کی ذات مبارک ہے تب سے اللہ کا کلام مبارک ہے۔ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانے گویا کہ اس نے اللہ کی شان میں اور اللہ کی صفات کے اندر نقص پیدا کیا، اس کا ایمان گیا، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ چلے گیا۔ تو دوستو، ہر زمانے کے اندر فتنے اٹھے، لیکن یہ علماء کی جماعت تھی جنہوں نے کبھی باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور ہر دور کے اندر اپنے اپنے طاقت اور وسعت کے اعتبار سے کیا کیا ہے؟ دین کی اور اسلام کی حفاظت بھی کی ہے، اسلام کا دفاع بھی کیا ہے، اور اسلام کے اوپر اٹھنے والے فتنوں سے اسلام کو بچایا بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، کہ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ اس دور کی میری امت کے علماء سے وہ کام لیں گے۔ میں دوستو کیا بتاؤں، علماء اللہ کے نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد اس شریعت کی اور اس دین اسلام کی حفاظت کسی نے کی ہے تو علماء اکرام نے کی ہے۔ آپ باہر نہ جائیے، آپ ہندوستان کو دیکھیے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والا ایک خاندان ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا عربی زبان سے فارسی میں ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹے نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ سب سے پہلے تفسیر انہوں نے کیا کی ہے؟ قرآن کی ہندوستان کے اندر لکھی ہے۔ شاہ محمد اشاق، انہوں نے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تفسیر ہندوستان کے اندر بیٹھ کے لکھی ہے، اور ہندوستان کے اندر اس خاندان نے جو دین کا کام لیا ہے کہ آج بھی ہندوستان کے ہر طالب علم کی سند شاہ اسحاق کی بنا اللہ کے نبی تک نہیں جا سکتی۔ ایک واسطہ میں شاہ اسحاق کا ضرور ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کیا تھے؟ عالم ربانی تھے۔ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، ترک موالات کا فتویٰ دیا ہے، تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انگریز نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ اور پیر کے انگوٹھوں کو کھینچ کے نکال دیا کہ اپنا فتویٰ واپس لینا، لیکن یہ کبھی انگریزوں کے آگے جھکے نہیں۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انگریزوں نے ان کے آنکھوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈالی کہ یہ نابینا ہو گئے، تاکہ یہ نابینا ہو تو یہ جنگ کے میدان کے اندر جہاد نہ کر سکے، علماء کو اکسا نہ سکے، عوام کو یہ کیا کر سکے؟ جہاد کے لیے تیار نہ کر سکے۔ انگریزوں نے ان کو نابینا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ نابینا بنا دیا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ دوستو، یہ علماء کا قافلہ چلتا رہا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ انگریز نے جہاد کا فتویٰ دینے کی پاداش کے اندر مفتی محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا، تو ان کی نیابت کے اندر ان کے شاگرد نے کمان سنبھالی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انگریزوں کو پتا چلا کہ یہ شاگرد ان کا اس کام کو انجام دے رہا ہے، انگریزوں نے شاگرد کو بھی گرفتار کیا اور ان کو بھی کہا بھیجا اپنے استاد کے بعد مالٹا کی جیل کے اندر۔ میں تم کو مالٹا کی جیل کا واقعہ سناؤں؟ ان علماء نے کالے پانی کی سزا کو برداشت کیا،
لیکن اسلام اور دین اسلام کو مٹنا گوارا نہیں کیا۔ اب علماء کو کیا سمجھتے ہیں کہ علماء صرف نماز پڑھانے کے لیے ہے، تمہارے بچوں کو الف باتا پڑھانے کے لیے ہے، صرف تمہارے نکاح کرانے کے لیے اور تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ہے؟ نہیں دوستو، دین کی بقا ہر دور میں ہوئی ہے تو وہ علماء سے ہوئی ہے، علماء سے ہوئی ہے۔ مفتی محمود حسن دیوبندی وہی شخصیت ہے جن کا انتقال کہاں ہوا؟ مالٹا کی جیل کے اندر ہوا۔ مالٹا کی جیل سے جس وقت شیخ الہند کا جنازہ دیوبند لایا گیا، مولانا انور شاہ کشمیری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اسٹیشن سے لے کے دارالعلوم دیوبند کے چوک تک 1 انچ کی جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں لوگوں کا جمع گفیر نہ ہو، اور ایک آواز اور ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جن کے آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ جس وقت حضرت کو لایا گیا اور تخت پر لٹا کر ان کو غسل دینے کے لیے ان کے بدن سے کپڑوں کو ہٹایا گیا، لکھا ہے کہ ان کی پیٹھ سے لے کے تو ران تک، مانڈی تک، کمر کا پورا گوشت غائب تھا، صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ پھر کہا کہ یہ کیا ہوا، انگریزوں نے کیا کیا حضرت کے ساتھ؟ کہا کہ حسین احمد مدنی جو کہ شاگرد ہے وہ ان کے ساتھ جیل میں تھے، ان سے پوچھو واقعہ کیا ہے۔ حسین احمد مدنی کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے، حضرت کے ساتھ اتنا خطرناک واقعہ کیسے ہوا؟ تو حسین احمد مدنی رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے استاد نے مجھے یہ راز فاش کرنے سے منع کیا تھا، منع کیا تھا، اور آج میں مجبوری میں بتا رہا ہوں۔ جس وقت انگریز نے ان کو قید کیا، رات کے تاریکی میں ایک انگریز کا وہ ہوتا ہے نا، کیا بولتے وہ جیلر جو ہوتا ہے، وہ جیلر آیا کرتا تھا حضرت کو ایک دوسرے روم میں تہہ خانے کے اندر لے جایا کرتا تھا۔ میں آوازوں کو سنتا تھا، وہ کہتا تھا تمہارا ریشمی رومال تحریک کا راز کیا ہے وہ بتاؤ، تمہاری کیا سرگرمیاں چل رہی جہاد کی وہ بتاؤ، ورنہ تم کو جان سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت نے کہا کہ ہم راز فاش نہیں کر سکتے، چاہے تم ہماری جان لے لو۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی بتاتے ہیں، پھر انگریز پوچھتا کہ تم نے انگریزوں کے خلاف ترک موالات کا فتویٰ دیا ہے؟ کہا کہ ہاں دیا ہوں۔ کہا کہ فتویٰ واپس لے لو۔ کہا کہ جان جا سکتی ہے، فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ پھر اس نے کہا جیلر نے کہ تم نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا ہے اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے۔ جی ہاں میں نے قرار دیا۔ کہا کہ اپنا فتویٰ واپس لو ورنہ تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ کہا کہ ایک نے ہزاروں جانیں قربان ہیں پر میں کبھی اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ مولانا حسین فرماتے ہیں اس کے بعد صرف حضرت کی چیخوں کی آوازیں آتی تھی، چیخوں کی آواز آتی تھی، اور جس میں حضرت تہہ خانے سے واپس لا کر ان کے قید خانے میں لا کر پھینکے جاتے تھے تو حضرت کے پورے بدن پر خون ہی خون ہوتا تھا۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ انگریز گرم سلاب کر کر حضرت کی پیٹھ، کمر اور رانوں کو داغا کرتا تھا۔ کئی دن تک داغ داغ کر اس نے اس سلیا سے، اس گرم سلیا سے حضرت کے گوشت کو اتنا جلایا، ایک وقت ایسا آیا کہ پورا گوشت جل کر خاک ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، اور صرف ہڈی کا راچا پڑا، اور اسی حالت میں حضرت کا انتقال ہوا۔ یہ ہے علماء ربانی جو نہ حکومت کے آگے بکھے نہ حکومت کے آگے جھکے، ہر وقت دین کی بقا، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت ان کی کہتی مطمع نظر تھی۔ جب لوگوں نے یہ واقعہ سنا دھاڑے مار مار کے رو دی۔ کیا کہ دھاڑے مار مار۔ کون ہے یہ شیخ الہند؟ کون ہے یہ؟ وہی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے کیا ہے شاگرد ہیں، سب سے پہلے جنہوں نے اپنے استاد محمود سے کیا پڑھا ہے؟ علم حدیث، علم قرآن کو پڑھا ہے۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ دوستوں میں بتا نہیں سکتا۔ ایک دو واقعات آپ کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مفتی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ایک سب سے بڑے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، نمبر 3 مولانا مفتی شبیر احمد خان عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت کے 3 اور 4 بڑے بڑے شاگرد ہیں۔ علم حدیث، علم قرآن اور علم تفسیر کی اگر ہندوستان میں کسی نے خدمت کی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ آج بھی ان کی لکھی ہوئی تفاسیر اور ان کے لکھے ہوئے قرآن دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے۔
پھر آگے چل کر ایک اور شاگرد آیا ان کا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے تعلق سے آتا ہے ان کا حافظہ اتنا قوی تھا، اتنا قوی تھا، اتنا قوی تھا کہ لکھا ہے کتابوں میں ایک مرتبہ جب کسی کتاب کو پڑھ لیتے 28 سال تک ان کے ذہن سے وہ کتاب کا حاشیہ بھی کیا ہوتا، ختم نہیں ہوتا. 28 سال تک وہ کتابوں کو ایک بار پڑھنے سے روبرو یاد ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسے چلتے تھے دارالعلوم دیوبند کا جو کتب خانہ ہے، جو کم سے کم 12 سے 15 کمروں پر مشتمل ہے اور 3 لاکھ سے اوپر کتابیں، اب تو 3 لاکھ سے اوپر کتابیں ہو گئی، اس زمانے میں کوئی 16-18 ہزار کتابیں تھیں. تو جو دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کا جو نقرہ ہے اس سے سوال کیا کہ بھائی اپنے کتب خانے میں پوری کتنی کتابیں ہیں، رجسٹر میں کتنی کتابیں اندراج ہیں؟ کہاں کے کچھ 16,000 کتابیں ہیں. تو حضرت نے آسمان کا اس طرح سے نگاہ اٹھائی اور ایک جملہ کہا کہ دیوبندیوں گھبرانا مت، اگر انگریزوں نے دارالعلوم دیوبند پہ حملہ کر دیا، کتب خانے کو جلا دیا اور یہ ساری کتابوں کو دریا کے اندر، گنگا کے اندر بہا بھی دیا، تب بھی گھبرانا مت کہ میں نے ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے اور یہ 16,000 کتابیں میرے ذہن میں اور میرے دل و دماغ میں اور سینے میں ایسی پیوست ہے کہ اگر پوری کتابیں جل جائے، کھپ جائے، کوئی اسے زمین میں دفنا دے، سمندر میں بہا دے، تب بھی میں اکیلا بیٹھ کر یہ 16,000 کتابیں لکھوا سکتا ہوں. کون ہے یہ؟ مولانا انور شاہ کشمیری. یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فرزند ہے، ایک شاگرد ہے. انہوں نے جو علم حدیث کی جو شرح لکھی ہے، اس زمانے کے اندر بخاری شریف تھا، امام بخاری تھے جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے. تو اس زمانے کے اندر بخاری شریف کی شرح فیض الباری کے نام سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آج تک اس کتاب کی طرح کوئی اور شرح کوئی عالم دین نے لکھ سکا، کوئی عالم دین نے لکھ سکا. اس کے علاوہ معالم السنن، معارف السنن اور کئی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی کہ آج بھی ہر طالب علم جو دارالعلوم دیوبند یا دیوبند کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے گا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء سے اپنی امتوں کے اندر کام لیا کرتے تھے، میری امت میں میرے بعد میری امت کے علماء کام کریں گے، اور کیا ہے، ہر زمانے میں کیا ہے اور اس زمانے کے اندر بھی کر رہے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے علماء کو فراموش کر دیا، علماء کی قربانی کو فراموش کر دیا، علماء کے کردار کو فراموش کر دیا، علماء کے نقوش کو فراموش کر دیا، علماء کے ناموں کو ہم نے فراموش کر دیا. آج اگر ہم پوچھیں کہ آپ کو اپنے مسلک کے کتنے علماء کے نام پتا ہے، ہم 3 4 5 کے علاوہ نام نہیں بتا سکتے. ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ نے فرمایا جس علاقے کے اندر علماء نہ ہو وہاں کے لوگ بددین اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو پتا چلا علماء کا ہونا یہ دین کے بقا کا سبب ہے. لیکن دوستو آج ہم نے علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ جتنی کم درجے کی نگاہ سے ہم علماء کو دیکھتے ہیں، اتنی کم درجے کی نگاہ سے ہم دیگر امتیوں کو نہیں دیکھتے، کہ ڈاکٹر انجینئر کو نہیں دیکھتے. نہیں دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا. علماء کو سمجھو، ان علماء کی وجہ سے ہی آج اسلام محفوظ ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہو کتنے فتنے آ رہے ہیں، باطل طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کی طرف ہے. پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیری کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی اور نصرانی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو یہ چاہ رہا ہے کہ علماء ختم ہو جائے. کیونکہ جو کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ دین اسلام کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ علماء کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. کس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ علماء کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ان علماء نے قربانیاں دے کر، چاہے وہ خانقاہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اپنا گھر ہو، ہر میدان کے اندر انہوں نے دین کو اور شریعت محمدی کو بالکل تر و تازہ اور زندہ رکھا ہے. کتابیں لکھ کر چلے گئے. دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے آتا، اتنی کتابیں جمع ہے، اتنی کتابیں جمع ہے کہ اگر آپ جاؤ گے صرف تفسیر اگر اٹھا کے دیکھو گے، ایک تفسیر ایسی لکھی گئی قرآن شریف کی جو کئی جلدوں کے اندر ہے، اس میں آپ کو ایک نقطہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس کو تفسیر بے نقاط کہتے ہیں. ایک نقطہ نظر نہیں آئے گا. ایسے الفاظوں کو جمع کیا ہے کہ جن الفاظوں میں نقطے نہیں ہوتے، ان الفاظوں کو جمع کر کے پورے قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے. کون کر سکتا ہے؟ علماء دیوبند نے کیا ہے. پھر بھی علماء دیوبند کو ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں. نہ جانے مجھے افسوس، بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ علماء دیوبند کو لوگ کافر بولتے ہیں. نعوذ باللہ. ارے یہ تفسیر لکھنے والے ہی کافر ہوئے تو مسلمان کون رہا؟
یہ فتاوا لکھنے والے کافر ہو گئے تو مسلمان کون رہا؟ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے والے، ہندوستان کو آزاد کرانے والے ہی کافر ہو گئے تو مسلمان کون رہا؟ اور وہ مسلمان کون رہا؟ حدیث کی کتابیں لکھنے والے، حدیث کی شروحات لکھنے والے، پوری زندگی کو حدیثوں کے حوالے کرنے والے، یہ علماء ہی اگر کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے بتاؤ؟ تو جو کوئی دوستو آج کھڑا ہوتا ہے علماء کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، شریعت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کو پتا ہے علماء ختم، شریعت ختم، علماء ختم، دین ختم۔ انگریزوں نے ٹارگٹ بنایا تھا آزادی کے موقع کے وجہ سے علماء کرام کو بنایا تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، تاریخ علماء دیوبند کے اندر، کہ آگرہ سے لے کے دہلی تک جو ہائی وے جاتا ہے، اس ہائی وے کا ایک درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ انگریز مارتا تھا، قتل کرتا تھا، سولی پہ لٹکاتا تھا، تاکہ راستے سے، شاہراہ سے، ہائی وے سے آنے جانے والے دیکھے جو انگریزوں سے ٹکرائے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں 90,000 سے زیادہ علماء 1857 کی جنگ عظیم کے اندر شہید ہوئے۔ 90,000، یہ تو ایک گنتی ہے ایک مورخ کی، اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ 90,000 تو ایک گنتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ شاملی کا میدان، پانی پت کا میدان، ہندوستان اور بر صغیر میں اتنے علماء تھے، اور دارالعلوم دیوبند نے اتنے علماء پیدا کیے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنے علماء نہیں ملتے۔ شاملی کا میدان اور پانی پت کے میدان میں جو لڑائیاں ہوئی تھی آزادی کے موقع پر، ان لڑائیوں کے اندر اتنا خون بہا ہے علماء کا، اتنا خون بہا ہے کہ ایک انگریز مورخ اس نے بھی کیا کر دیا، علماء اکرام کی تعریف، حالانکہ وہ بغض رکھتا ہے، اسلام سے بغض، علماء سے بغض، اس نے بھی لکھ دیا کہ اسلام کی خاطر کسی نے جان دی ہے آزادی کے لیے تو وہ ہے علماء دیوبند۔ باوجود تعصب رکھنے کے لیے اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کر دیا۔ تو دوستو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں، نہ آپ کے پاس سننے کے لیے وقت ہے، نہ ہمارے پاس بتانے کے لیے وقت نہیں، کیونکہ ہم ہماری نجی زندگی کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں، اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ دین کا کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اسلام کا کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، فتنے کیسے اٹھ رہے اور مسلمانوں کو کیسے بھڑکا رہے۔ آپ ان کالجوں کو بہت اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہو، سب سے زیادہ فتنے ان کالجوں کے اندر ہے کہ باطل طاقتوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں، اور ایک فریش مائنڈ بچہ جو 10ویں SSC پاس کر کے 11ویں میں جا کر داخلہ لیتا ہے، اس کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے، اور اس کی پڑھائی کے لیے ماں باپ بھی اس کے اوپر زور نہیں ڈالتے بھائی، نہ دینیات کا زور ڈالتے، نہ اس کو جماعتوں میں بیچتے، نہ اس کو تبلیغ میں لگاتے، مجھے ایک بار پڑھائی ہو جائیں گی تو پھر تو تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن وہی ایک فریش مائنڈ لڑکا جس کا دماغ خالی ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے کالج کے اندر تو وہاں جو یہ یہودیوں کے جو ایجنٹ موجود ہے وہ اس کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ والے قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے حدیث کے خلاف کام کرتے، یہ کہاں لکھا ہے بتا، اس کا دماغ کے اندر ایسی باتیں بھر دیتے کہ گویا کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے، اور کچھ ایسی باتیں اس کے سامنے لا کر پیش کر دیتے کہ وہ بھی دیکھتا ہے بھائی یہ بتا رہا ہے تو قرآن بتا رہا ہے، یہ تو حدیث بتا رہا ہے، قرآن حدیث تو غلط نہیں ہو سکتا، ہاں تبلیغ والے غلط ہو سکتے ہیں۔ دماغ کو کیا کر دیا، کنفیوز کر دیا، اور ایک راہ کے اوپر اس کو چھوڑ دیا کہ آگے جب بھی وہ سوچے گا اور اسٹڈی کرے گا تو مائنڈ میں وہ چیز رکھ کر ہی اسٹڈی کرے گا، خنس رکھے، تعصب رکھے، جلن رکھے، حسد رکھے۔ پھر وہی بچہ آ کے اپنے باپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے کہ ابو جی جو تم 3 دن میں جاتے ہو نا اس کا ثبوت قرآن سے نہیں، صحابہ اکرام کبھی 3 دن نہیں گئے، صحابہ اکرام نے کبھی 6 صفات کے اوپر بات نہیں کری۔ پھر ابو سے کیا کرتا ہے، بحث کرنا لگتا ہے، وہاں سے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیا ہوتے، اور معاشرہ کیا ہو جاتا ہے، پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی حفاظت کون کرے گا، ہم ہی کریں گے، پر کب کریں گے، جب ہمارے تعلق اور ہمارے روابط علماء اکرام سے جڑے ہوں گے۔ آج جو امت گمراہ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ علماء سے ہمارا تعلق کیا ہو گیا دوستو، ٹوٹ گیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوستو اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے بچانے کی فکر کرنا ہے تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بتانے کی فکر کرنا ہے۔ اور ایمان اور عقیدہ کیسے بچیں گا، اس وقت بچیں گا جب ہم ایمان اور عقیدے کو بتانے کی جو طریقہ اور جو سبق اور جو لیسن ہم کو علماء اہل سنت والجماعت نے سکھایا ہے اس کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے تعلق سے اگر ہم ہمارے ایمان اور یقین کو بنانے کی فکر کریں گے تب دوستو ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اور دوستو اصل تو عقیدہ ہوتا ہے، اصل تو ایمان ہوتا ہے۔ یہ اعمال میں اگر کمی بیشی ہو نا اللہ معاف کر دے گا، روزے نہیں رکھا اللہ معاف کر دے گا، زکات نہیں دیا اللہ معاف کر دے گا، کچھ نماز قضا بھی ہوگی اللہ معاف کر دے گا،
कुछ ऊंच नीच हो गई अमल में, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर अकीदे में थोड़ा सा ये फसाद हो दोस्तों, थोड़ा सा ये बिगाड़ हो, अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों दावत और तबलीग के अंदर हमारे आमाल तो दुरुस्त हो रहे, लेकिन हमको फिक्र ज्यादा ये करना है कि हमारा अकीदा और हमारा ईमान भी क्या रहे दोस्तों, सलामत। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने रवाबित को उलमा इकराम से जोड़ना पड़ेगा और छोटी छोटी दीन की बात कुरान को देखकर या हदीस को देखकर या किताबों को देखकर नहीं समझना है, बल्कि उलमा की रहनुमाई में और रहबरी में उसको समझना है। अल्लाह ताला हमें बात को समझने की तौफीक अता फरमाए।